بسم الله الرحمن الرحيم متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل سبحان الله سبحان الله والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام عشروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ارباب علم و دانش واجب الاحترام علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں،
اکتوبر 1986 ہم یہاں چترال کی جامع مسجد میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت چترال کے زیر اہتمام منعقدہ خلافت راشدہ کانفرنس کے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. میری یہاں پہلی حاضری ہے. یوں تو دنیا کے تقریباً 22-23 ملکوں میں جانا ہوا، لیکن چترال کے در و دیوار سے پہلی ملاقات ہے. پروگرام کا عنوان بڑا ہی فکر انگیز ہے. لیکن نفس مضمون تک پہنچنے سے پہلے عادتاً میں وہ وعدہ یاد دلاتا جاؤں جو اولاد آدم نے اس دنیا آب و گل میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اپنے خالق سے کیا تھا. یہ عالم دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. وہ عالم ارواح ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. اور دنیاوی زندگی کا یہ مختصر سا وقفہ پورا کرنے کے بعد ہم نے جس طرف رخ کرنا ہے وہ عالم برزخ ہے. عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے 2 وعدے لیے. جب انسان اس گوشت پوست کے ڈھانچے میں نہیں تھا، روح کی صورت میں تھا، گویا اپنی اصلی صورت میں تھا. یہ صورت اس کی حیوانی صورت ہے. یہ مکان ہے جس میں انسان رہتا ہے. ہم اسی کی سجاوٹ میں لگے ہوئے ہیں. اسی کی آرائش و زیبائش میں لگے ہوئے ہیں. اور مکین کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں. کوئی زلفیں سنوارنے میں لگا ہوا ہے. عمر گزر گئی لیکن زلفوں کے بل سیدھے نہ ہوئے.
تو بل نکالیں گے وہ کیا؟ خاک میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بل ان سے تو نکالے نہ گئے. حالانکہ انہیں مٹی میں جا کے بکھر جانا ہے. کوئی اپنی اسکن کو، اپنی چمڑی کو میک اپ سے چمکا رہا ہے، اس نے حالانکہ کیڑوں کی غذا بننا ہے. کوئی آنکھوں کی آرائش و زیبائش میں لگا ہوا ہے، کوئی لباس کی تزئین پر زیادہ وقت دیتا ہے. اے کاش کہ ہم نے مکان کی زیبائش و آرائش کے ساتھ کچھ مکین کے تقاضوں کو بھی سمجھا ہوتا کہ اصل انسان تو وہی ہے. یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. جب اصل انسان رخصت ہو جائے گا تو نہ آنکھوں میں حسن رہے گا، نہ چمڑے میں حسن رہے گا، نہ زلفوں میں کشش رہے گی، نہ دانتوں میں چمک رہے گی. یہ سب کچھ بے وزن ہو جائے گا جب مکین رخصت ہو جائے گی. تو انسان اپنی اصل صورت میں تھا. اللہ نے انسانی ارواح کو جمع کیا، دو وعدے لیے عالم ارواح میں. ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے ضمن میں، دوسرا وعدہ اپنے محبوب کی رسالت کے سلسلے میں. ایک مرتبہ انسانی روح کو جمع کر کے اللہ نے خود کو رب منوایا، پھر انسانی ارواح کو جمع کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول منوایا، آخری رسول. قرآن کریم نے ان دونوں وعدوں کی بڑی دل نشین فصاحت و بلاغت اور اجمال کے ساتھ رودات بیان کی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اور جب تیرے رب نے وعدہ لیا اولاد آدم سے، من بنی آدم، دنیا میں آ کر ہونے والے مسلمانوں کی روحیں بھی اللہ نے جمع کی، کفار کی روحیں بھی جمع فرمائیں، عربیوں کی، عجمیوں کی، یکجائیوں کی، ہر جائیوں کی،
مجاہدوں کی مجاوروں کی، گوروں اور کالوں کی، نصرانیوں یہودیوں اشتراکیوں، دنیا میں آ کر ہونے والے بے دینوں، تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائیں۔ از آدم تا قیامت قرائے ارض پر آنے والے تمام انسانوں کی ارواح کا مثالی اجتماع، اس اجتماع سے حق تعالی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اولاد آدم، میں اپنی مخلوق میں تمہیں اشرف بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تمہارے سر پہ شرافت کا تاج رکھ کر تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تمہارے لیے دنیا سجائی جائے گی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بناؤں گا، پھر مسخر کروں گا انہیں تمہارے لیے، زمین پھٹ نہیں پڑے گی کہ تم دھنس جاؤ، آسمان گر نہیں پڑے گا کہ تم پس جاؤ، یہ تمہارے لیے منظم ہوگی، اور تسخیر کا یہ عالم کہ وہ زمین جس میں فولاد جیسی سخت چیز بھی دفن کی جائے تو کچھ عرصے بعد وہ خاک بن جاتی ہے، لیکن اسی زمین میں جب تو دانا دفن کرے گا تو وہ خاک نہیں بنے گا، گلزار بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر! تیری امانت کو واپس کرنے پہ پابند ہوگی، تو ایک دانہ دفن کرے گا وہ سینکڑوں میں بدل کے واپس دے گی۔ آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دوں گا، ایسے کمک میں روشن کر دوں گا، ایسے بلب روشن کر دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی، ماہانہ بل بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا، ستاروں کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے،
سورج کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا دوں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا دوں گا تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، پہاڑ سر بلند رہیں گے، تمہاری دھرتی کو متوازن رکھنے کے لیے، اس کا بیلنس بحال رکھنے کے لیے میخوں کا کام دیں گے تمہارے لیے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ہم نے تمہارے لیے مویشی اور جانور پیدا کیے، ان میں بھی عبرت رکھ دی۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ سبحان اللہ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کچھ جانور تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، کچھ جانور تمہارے ریڑھے کھینچیں گے، ٹانگے کھینچیں گے، کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کریں گے تمہاری غذا کے لیے، کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند رہ کر قید تنہائی میں وقت گزار دیں گے تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے۔ تمہیں جو یہی ادا پسند ہے، رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم، یہ میرا کرم ہوگا کہ تم میرے وفادار بنو یا نہ بنو، لیکن میری مخلوق تمہاری غدار نہیں بنے گی۔ وہ تمہاری بہرحال غلامی کریں گے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ سبحان اللہ۔ یہ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ تو، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، تمہاری بکری کی رنگت کالی، فضلہ بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، لیکن تمہارے گلاس میں آنے والے دودھ میں
وہ کون ہے جو جانور کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کے تعفن اور بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، یہ تو دودھ میں ایک بال بھی گوارا نہیں کرتا، کہیں بکری کی سیاہی دیکھ کر، کہیں فضلے کی بو محسوس کر کے، کہیں خون کی سرخی دیکھ کر میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید عبد المجید ندیم، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت والجماعت پاکستان۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے مثبت، خوش رنگ، خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی ہو جائے گی واقفیت، چونکہ یہ تو پہلی ملاقات ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے آپ کو بھی والوں سے، آمین۔ تینوں منفی چیزوں میں سے مثبت، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ یہی اللہ ہی پہ ہمیشہ زور دیتے رہنا، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کلام فطرت ہے نا، فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کروں گا تمہیں، بادلوں کے قافلے رواں دواں رہیں گے، تمہاری خشک سالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے بارش کی طلب میں تو تمہارے آنسو میں میرے رحمت کی بوندیں شامل ہو جایا کریں گی۔ بادلوں سے پانی بھی پہنچایا، لیکن تسخیر دیکھیے، وہاں سے پرنالے نہیں جاری کر دیے، وہاں سے ندیاں نہیں بہا دیں، اگر وہاں سے ندیاں بہتی تو آپ کی زمین کی سطح کو تہو بالا کر دیتی۔ کسان محنت کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، بوقت سحور آنسو بھی نہیں بہاتا، وہ نہیں جانتا، لیکن رب العالمین اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہی رہتا ہے کہ میرے بندے نے بڑی محنت کی ہے، کھیت کو سنوارا ہے، سجایا ہے، ہل چلائے ہیں، اس کے نشیب و فراز کو متوازن کیا ہے۔ اب اگر اوپر سے پانی پرنالے کی صورت میں جاری ہو جائے تو کھڈے پڑ جائیں گے، بادلوں کا سینہ چھلنی کر دیا، بوند بوند ٹپکائی، قطرہ قطرہ برسایا،
کہ پانی بھی پہنچ جائے میرے بندے کی محنت پہ بھی پانی نہ پھرے. قرآن کریم نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. سبحان اللہ. اگر دور نہیں جا سکتی تمہاری نظر تو اپنی 5 فٹ کی کائنات پہ غور کیا کرو. ہم نے اس میں بھی بڑی عبرتیں رکھ دیں. آنکھیں عطا کی، آنکھوں کو بینائی اور روشنی عطا فرمائی. کان عطا کیے، کانوں کو قوت سماعت عطا کی. زبان بخشی، زبان کو قوت متکلمہ عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی. لیکن زبان ایک، بولیاں ہزاروں بولتی ہے. انسان پختون ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انسان پنجابی ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، انسان عربی ہے تو یہ عربی بولتی ہے، انسان انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے. تو علاقے بدلتا جائے گا، زبان بھی وہی انداز اختیار کرتی جائے گی. کیوں چترال والوں؟ اگر زبان میں اللہ نے یہ صلاحیت نہ رکھی ہوتی بلکہ ایک زبان صرف ایک ہی بولی بولتی تو پھر جب ہمارے پختون بھائی عرب جاتے تو سب سے پہلے تو سپیئر پارٹس کی دکان پہ جاتے کہ میرے منہ میں تو پشتو بولنے والی زبان ہے، عربی بولنے والی زبان لگا دو. لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے زبان میں یہ استعداد اور صلاحیت رکھ دی ہے کہ آپ جہاں چلے جائیں گے، جس طرح وہاں کے علاقے کے لسانی تقاضے ہوں گے، زبان اسی انداز میں بدلتی جائے گی. ہاتھوں کو قوت لامسا عطا فرمائی، پاؤں کو چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور یہ نعمتیں عطا کر کے بھی انسان کے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی پیدا کر دیے. آنکھیں عطا کر کے ہمارے معاشرے میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے، کچھ نابینا بھی پیدا کر دیے، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. تمہیں زبان و بیان اور فصاحت و بلاغت کی نزاکتیں عطا کر کے کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے جو بول نہیں سکتے، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. صحت، شباب اور جوانی عطا کر کے کچھ بیمار بھی پیدا کر دیے. تونگری دولت، عزت و رفعت عطا کر کے کچھ گداگر اور منگتا بھی کبھی کبھی تیرے دروازے پہ بھیج دیتا ہے تاکہ تیرے غرور کا علاج ہو سکے. نعرہ تکبیر. علامہ سید عبد المجید شاہ سے ندیم. اولاد عطا کر کے کچھ لاولد بھی پیدا کر دیے. رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے. اولاد آدم تم میرے مہمان بن کے جاؤ گے، میں تمہاری میزبانی کروں گا، جو چاہو گے وہی ملے گا. اور پھر دنیا میں بھیج کر بھی
تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی تعلق، دنیا کی کوئی دوستی، دنیا کی کوئی رفاقت تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی جتنی میری رحمت تمہارے قریب ہوگی۔ کتنے پیار سے فرمایا قرآن کے لہجے میں، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ میرے پیغمبر، آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ کو ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا محبوبم انہیں بتا دیجئے کہ انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے سالوں کے سفر کی تیاری کریں، کتنے مہینوں کے سفر کی تیاری کریں۔ قرآن پاک نے فرمایا رب العالمین سے ملنے کے لیے سالوں مہینوں ہفتوں کے سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے دور کہیں بنگلہ تعمیر نہیں کیا، دور کہیں محل تعمیر نہیں کیا، میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم، تو پھر مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعا و پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہوں۔ لیکن الہ العالمین تجھے تو وہ پکارے جن کی جبین تیرے سجدوں سے آباد ہو، تجھے تو وہ یاد کریں جن کے سینے تیرے ذکر و فکر میں روشن ہوں، تجھے تو وہ یاد کریں جن کے نامہ اعمال میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ نعرہ تکبیر، تجھے تو رسالت، علامہ سید عبد المجید ندیم، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت والجماعت پاکستان، تجھے تو صدیق اکبر جیسے عاشق رسول پکارے، تجھے تو فاروق اعظم جیسے روشن ضمیر یاد کریں، تجھے تو عثمان ابن عفان جیسے جلیل القدر رضاکاران مصطفیٰ یاد کریں، تجھے تو علی المرتضیٰ جیسے مجاہد شب خیز عابد شب زندہ دار یاد کریں۔ اپنا حال تو یہ ہے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، حیا آتی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے، کس منہ سے تجھے یاد کریں، کس منہ سے دامن پھیلائیں۔ کتنے پیار سے تسلی دی، فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے محبوب، میرے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجئے تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ
ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جس نے بہت گناہ کیے ہوں، زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. نعرہ تکبیر. مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا غلام اللہ خان، مولانا عبد المجید ندیم، مولانا عبید اللہ چترالی. یہ شاید اس لیے انہوں نے ان حضرات کے نام یاد کرا دیے کہ ان سب نے یہی پیغام دیا ہے جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں. ماضی کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا اور ہمیں تسلی دی کہ الحمدللہ ہم پٹڑی سے اترے نہیں ہیں، اپنے اسلاف کی شاہراہ صداقت پہ چل رہے ہیں. اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. نعرہ تکبیر. سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم دنیا کی وہ منفرد کتاب ہے. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، انسان کو خودکشی نہیں کرنے دیتا، گناہگاروں کو بھی تسلی دیتا ہے. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوئے تھے، کافر تھے. فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا مجھ جیسے مجرم کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہی وحشی ہے جس نے غزوہ احد میں اسلام کے بازو شمشیر افغن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. یہ کرائے کا قاتل تھا وحشی بن حرب. غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے جو وڈیرے مارے گئے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے وحشی کو خریدا اور اسے کہا کہ تم اسلام کے نامور فرزند کو قتل کرو، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے. چنانچہ انہی کے ہاتھوں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. اس نے حمزہ کی آنکھیں نکال لی، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لیا، بازو توڑ دیے، سینہ شک کر کے جگر نکال لیا. میدان میں بکھرے ہوئے تھے حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو بے ساختہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے حضور التجا کرنے لگے، الہ العالمین اب تو راضی ہو جا، تیرے دین کی سربلندی میں میرے چچا کا یہ حال ہو گیا ہے. آج یہی حمزہ شرمندہ ہو کر آ گیا، یہی وحشی، اللہ معاف فرمائے، یہی وحشی شرمندہ ہو کر آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا، میں اگر اسلام قبول کر لوں تو کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ مجھے جنت مل سکتی ہے؟ اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسلام قبول کرنے کے بعد بس ایک جرم ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا، باقی ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، اور وہ جرم ہے شرک. اگر شرک کا ارتکاب ہو گیا تو معافی نہیں ملے گی. وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول، وہ قرآن میں ایک اور آیت بھی اتری ہے کہ من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا. جزاک اللہ. من واحد ہے نا، جزاک اللہ. جس نے تم میں سے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا ہو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور وحشی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، میں نے تو صرف مومن کو نہیں مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میں تو حمزہ کا قاتل ہوں، مجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بس یہی حصہ پڑھا ہے، ذرا آگے بھی تو پڑھو نا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. استثناء آ گیا، ہاں مگر وہ جو دل سے نادم ہو کر تائب ہو جائے، اللہ کی وحدانیت اور رحمت للعالمین کی صداقت پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کا عمل صالح سے ثبوت بھی فراہم کر دے، تو رب نے فرمایا اس کی یہ خطا بھی معاف کی جائے گی. بلکہ صرف معاف نہیں کی جائے گی، سیئات حسنات. واشی کہنے لگا اللہ کے رسول، ایمان کے بعد جو عمل صالح کی بات آئی ہے، میرا نفس بڑا مغرور ہے، میرا نفس بڑا مکار ہے، وہ مجھے عمل صالح کے معیار پہ پورا نہیں اترنے دے گا. ایمان تو لے آؤں لیکن پھر اچھے عمل نہ کر سکوں تو جہنم رسید ہو جاؤں. تو پھر یہ آیت اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے گناہگار بندوں کو بتا دو جنہوں نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی، نفس کے دھوکے کھائے، گناہ ہو گئے، انہیں بتا دو تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. باز آ ہر آنچ ہستی باز
گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مولانا سید عبد المجید ندی، مجلس دعوت حقوق اہل سنت۔ چترال کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور سلوگن یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، دربار سجے ہوئے ہیں، مجاور مال بٹور رہے ہیں، یہی ایک در ہے جس کے دروازے پر موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، یہی دروازہ ہے چترال کے روشن ضمیروں، جہاں پر آنے والوں کی جیب نہیں ٹٹولی جاتی، دل پرکھے جاتے ہیں، کچھ لیے بغیر معاف کر دیا جاتا ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے اولاد آدم یہ نعمتیں بھی عطا کروں گا، دنیا میں بھیج کر تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ اب تم بتاؤ دنیا میں جا کر جبین کس کے آگے جھکاؤ گے، آرزویں کس سے وابستہ کرو گے، آنسو کس کے سامنے بہاؤ گے؟ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے منوایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ جب انسان دنیا میں آ رہا تھا تو یہی وعدہ لیا گیا الست بربکم، جب دنیا سے جائے گا تو برزخ کے پہلے زینے پر یہی سوال ہوگا من ربک۔ قرآن کریم بھی اول سے آخر تک یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پھر جب قرآن آخری مرحلوں پر خدا حافظ کہنے لگتا ہے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام انسانوں نے عالم ارواح میں ایک ہی آواز کے ساتھ اقرار کیا بلا، اے محسن اعظم
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے جبین نیاز نہیں جھکائیں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود تو ہی، معبود تو ہی، ہر جگہ موجود تو ہی، علام الغیوب تو ہی، تو ہی یا تو بھی، تو ہی. یہی فرق ہے. کل، آج اور آئندہ یہی فرق تھا، یہی فرق ہے، یہی فرق رہے گا. کچھ ہی والے، کچھ بھی والے، کچھ کہتے ہیں الہ العالمین ہم تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں اور تیرے بندوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں، ولیوں، پیروں، فقیروں کا بھی اور تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ ہرجائی بہت پرانے ہیں، بہت لات و منات سے بھی پرانے ہیں. ود، سوا، یغوث اور یعوق کی یادگاریں ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے ہم اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بندوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں. محمد عربی کے انقلاب رحمت نے چن چن کر بھی کے نقش مٹائے، چن چن کر مصطفی انقلاب نے بھی کے نقش مٹائے اور ہی کا پرچم لہرایا. بدر و احد کے مرحلوں سے گزرے، دندان اقدس کی قربانی دی، سر سے پاؤں تک زخمی ہوئے، خون اقدس کی ندیاں بہا دی. حمزہ سمیہ کو ریزہ ریزہ کروا ڈالا، وطن چھوڑ کر مہاجر بن گئے، سارے صدمے برداشت کیے لیکن مانا اور منوایا کہ اللہ ہی. نعرہ تکبیر، اللہ تخت ختم نبوت، عبد المجید شاہ رضی. تو اب میں ذرا سبق یاد دلا کر آگے بڑھوں. ہم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ہی پہ زور دینا ہے ذرا. یہ دوڑ آواز دو پڑ گیا، دوڑ. ہاں اچھا، دوڑ 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 آواز. دوڑ آواز. اگر میں اردو میں سمجھوں تو دوڑ پڑوں. دوڑ سکتا نہیں ہوں، راستہ ہی نہیں ہے کوئی. اچھا تو زور آواز. یہ جو پہاڑ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا، ذرا ہی کی حرارتوں میں لرز جائیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ایک کراچی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، بتا دوں. اور یہ وہاں کراچی میں جا کے کیسٹ گونجے گی. نہیں، یہ تو وہاں چلاتے ہیں نا، پھر مارکیٹ والے تو وہاں کراچی والے وہاں سے پھر امارات جاتی ہیں، یورپ جاتی ہیں، یہ کیسٹیں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی ہیں. تو وہ دیکھیں گے کہ چترال والے ہی کے صحت مند ہیں یا بھی کے بیمار ہیں. ہاں تو ہی پہ ضرب لگنی چاہیے ذرا. ہاں ایسی ضرب لگے کہ اٹک کے پل سے پار جائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو کہلواؤ آج اس سے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود.
علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل کشا، چترال والو، چترال کے روشن ضمیرو، مشکل کشا کون؟ میں کہا کرتا ہوں بھی کے بیماروں سے، کبھی اپنی ضمیر کی دنیا میں، لیکن مجھے تو ہر جگہ جانا پڑتا ہے نا بھائی، میں صحت مند لوگوں کے پاس بھی آتا ہوں، بیماروں کے پاس بھی جاتا ہوں، ہاں، اور میں نے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ میں انہیں دعوت فکر دیا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر کو جج بناؤ، پوچھو اپنے ضمیر سے مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی، جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر پہلا نبی آزمائش میں کھڑے ہیں، آنسو کی برسات میں دست بدعا ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، اگر تیری نظر کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ حضرت آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ آدم نے کسے پکارا؟ قرآن نے یاد دہانی کرائی، وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو، جو ذرا روٹھا ہوا چلا گیا، ذرا روٹھ کر چلا گیا، پھر آ گیا آزمائش اور امتحان میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائیوں میں، کئی اندھیروں میں، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مجاہدین افغانستان، اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا شکم ماہی میں؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ رحمان کو پکارا یا عبد الرحمان کو پکارا؟ پیغمبروں کو پکارا یا پیغمبروں کے مشکل کشا کو؟ نبیوں کو پکارا یا نبیوں کے حاجت روا کو؟ ولیوں کو پکارا یا ولیوں کے معبود کو؟ تو مشکلات میں کام آنا نہ نبی کا منصب ہے، نہ رسول کا منصب ہے، نہ ولی کا منصب ہے، نہ صدیق کا منصب ہے، نہ شہید کا منصب ہے۔ مشکلات میں کام آنے والا کل، آج اور آئندہ
کون؟ حضرت یونس کی مشکل حل کرنے والا کون؟ ابراہیم پر انگارے پھول بنانے والا کون؟ حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے بچانے والا کون؟ عیسیٰ کا مددگار و مشکل کشا کون؟ رحمت للعالمین کا بدر و احد میں حاجت روا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ جاہلوں نے کہا نہیں، بس خود علی مشکل کشا. علی کا مشکل کشا کون؟ علی مشکل کشا ہے یا علی کا ولی مشکل کشا ہے؟ علی کی مشکلیں آسان کرنے والا کون؟ اللہ ہی. یہی گر کی بات ہے، یہی گر کی بات ہے. ذرا پھسلا تو مارا گیا، ذرا پھسلا تو مارا گیا. ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا چترال والوں، ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا. انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا. انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. ایک جملہ آگے بھی کہتا جاؤں، کہیں علماء نہ سننے ناراض ہو جائیں گے. خطاؤں کے باوجود جنت میں اکٹھے ہوں گے. خطاؤں کے باوجود جنت میں اکٹھے ہوں گے. ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، اس کی توحید میں خیانت نہ ہونے پائے. انشاءاللہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب کی شفاعت کام آئے گی. یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے گناہگار موحد یقینی جنتی. گناہگار موحد یقینی جنتی. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، گناہوں کی سزا ملے گی. اللہ محفوظ رکھے، اس سزا کی سنگینی سے اللہ محفوظ رکھے. لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے، ہی میں بے وفائی نہیں ہوئی، بھی کی ملاوٹ نہیں ہوئی، تو گناہگار موحد بالآخر جنت میں جائے گا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ گناہگار موحد یقینی جنتی اور نیک مشرک، جبہ پوش مشرک یقینی جہنمی. ہاں تو ذرا ایک مرتبہ سبق پھر دہرائیں، پھر آگے بڑھیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. شاید اگلی ملاقات پھر حشر میں ہو. یہ بھی کتنے عرصے کے بعد آنا ہو گیا. ہاں جی، تو ایک تو آپ کے راستے بڑے دشوار گزار ہیں، پھر یہ جو فوکر صاحب آتے ہیں، ہاں اس کو تو میں ٹھوکر مار چکا تھا، آج پھر بیٹھنا پڑا فوکر پر، کانپتا لرزتا ہوا. یہاں نہیں آئے گا، آئے گا، آئے گا، یہ آئے گا میرے عزیز دوستو. لیکن زندگی کا کیا پتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول جب ہم رات کو سوتے ہیں تو صبح زندہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بات کر دی تم نے، پوری رات کی بات کر دی کہ صبح اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. میرا تو یہ حال ہے، نماز سے فراغت کے وقت دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں
تو یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں. تو یہ تو زندگی تو ایسی گویا کیا قابل اعتماد ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس وعدے کو نبھاتے رہنا، ہی کی ضربیں لگاتے رہنا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے رہنا. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود، جزاکم اللہ، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، اللہ ہی. یہ وعدہ پورا ہوا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب انبیاء کی مقدس روحیں جمع کی گئیں. رب العالمین نے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. میرے پیغمبرو، میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا. تم میرے نبی بن کر جاؤ گے، تم میرے نمائندہ بن کر جاؤ گے. کتاب و حکمت کی قوت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے مشن پر میرے بندوں کو الست والا وعدہ یاد دلاؤ گے اور میرے بندوں سے انہیں یقین دلواؤ گے، ان کا ایمان بناؤ گے کہ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. کچھ جی کچھ یہ الیاسی لشکر کے سپاہی کہلواتے ہیں نا. ہاں اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کی فتوحات بڑی قابل فخر ہے. تبلیغی جماعت کو اللہ سلامت رکھے. یورپ میں گیا، افریقہ میں گیا، ویسٹ انڈیز کے جزائر میں گیا، ہندوستان میں گیا ہوں، سمندر میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں گیا ہوں. میں نے جہاں قدم رکھا محمد الیاس کے سپاہی ہر جگہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے نظر آئے. نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، علماء دیوبند، شان صحابہ، مولانا نور شاہدین، مولانا اجلال الدین. آج یورپ لرز رہا ہے، لرز رہا ہے یورپ کہ اگر فرزندان اسلام کا یہ سیلاب اسی طرح بڑھتا رہا تو عیسائیت کی تو موت ہو جائے گی. صرف برطانیہ میں اس وقت 750 مسجدیں بن چکی ہیں. صرف برطانیہ میں. جغرافیہ کے اعتبار سے برطانیہ پاکستان سے چھوٹا ہے، زمین کے اعتبار سے، رقبہ کے اعتبار سے پاکستان سے چھوٹا ہے. اسکاٹ لینڈ مل جاتا ہے، کچھ بڑا ہو جاتا ہے. صرف انگلینڈ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، یو کے میں اس وقت تک 750 مسجدیں قائم ہیں. گلاسگو میں مسجد اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کی بلند و بالا عبارت کے سامنے بنائی. آئے گھر لے لیا ہے میں نے تیرے در کے سامنے. ادھر اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کی عمارت ہے اور ادھر محمد کے خدا کا گھر کھڑا ہوا ہے. سامنے موٹر وے سے آتا ہوا ٹریفک 15 کلومیٹر سے جب گلاسگو کی عمارتوں پہ نظر ڈالتا ہے تو سب سے پہلی بلند عمارت اسی مسجد کی نظر آتی ہے. تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم، تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم محمد الیاس کے سپاہیوں نے ہی تو گاڑ دیا. جزاک اللہ. تو سب کچھ خدا سے ہونے
اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی کہ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے. قرآن پاک نے فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ. او میرے پیغمبر، اگر میں تجھے آزمانے لگوں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر میں تجھے اپنے دامن رحمت میں لے لوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے سوا بچانے والا بھی کوئی نہیں، میرے سوا آزمانے والا بھی کوئی نہیں. سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. تم دنیا میں جا کر اپنے اپنے زمانے میں میرے بندوں کو الست کا وعدہ یاد دلاؤ گے. ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا رسول آئے گا. تم سب کے بعد آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اپنی قوم کی طرف نبی بنائے جاؤ گے، وہ تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا. تم پر قوموں کو ایمان لانا ضروری، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے آخری رسول کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری. وہ سب کے بعد آئے گا، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا. وہ جس دھرتی پہ چلے گا اس دھرتی کے تذکرے قرآن میں ہوا کریں گے. وہ اٹھے گا تو آسمان بلندیاں حاصل کرے گا، وہ بیٹھے گا تو دھرتی کو سکون ملے گا. اس کے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. اس کے پسینے سے گلشن مہکیں گے، اس کے تبسم سے ستارے چمکیں گے، اس کی جبین کی تلاتوں سے صبح کو سویرا ملے گا، اس کی گھنی زلفوں کی چھاؤں سے راتوں کو اندھیرا ملے گا. اس کی گفتگو سے انادل چہکیں گے. وہ ہاں کہے گا تو امر ہو جائے گا، وہ نہیں کہے گا تو نہیں ہو جائے گا. وہ تم سب انبیاء اور رسل کا امام بن کر آئے گا. اس کی رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرو، تعامن کا بھی اعلان کرو. اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. رب العالمین نے فرمایا اس کا وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ تمام انبیاء اور رسل نے بیک زبان اعلان کیا، الہ العالمین ہم تیرے آخری رسول کی رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرتے ہیں، تعامن کا بھی اعلان کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی اس عہد میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں. یہاں قادیان کی ایک بدبودار جنس مرزا غلام قادیانی
جس کو لوگ بے خبری میں غلام احمد کہتے ہیں. غلام احمد نہیں کہنا چاہیے اسے, صرف غلام قادیانی, مرزا غلام قادیانی یا مرزا قادیانی. یہ چودھری ظفر اللہ کو کبھی ظفر اللہ نہ کہا کیجیے, یہ ظلم ہے. وضو شیفی غیر محلہ ہی, چودھری ظفر کہا کیجیے صرف. ظفرہ بےمان, چودھری ظفر بس. تو غلام قادیانی, مرزا غلام قادیانی, اس نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ یہ جس رسول کا وعدہ لیا جا رہا ہے یہ اصل میں میں ہوں. لیڈری کا شوق ہے بیچارے کو, لیڈری کا شوق ہے بیچارے کو. ہمارے مجاہدین کے قافلہ کے ایک جرنیل, سچے جرنیل کی بات کر رہا ہوں, 90 دن کا کہہ کر 90 سال مسلط ہونے والے جھوٹوں کی بات نہیں کر رہا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, ایک دن خواب میں مرزا صاحب مل گئے, خواب میں سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے, حالانکہ میرا ذکر قرآن میں آیا ہے. شاہ جی نے فرمایا تیرا ذکر قرآن میں نے تو نہیں پڑھا. شداد کا پڑھا ہے, حامان کا پڑھا ہے, فرعون کا پڑھا ہے, نمرود کا, قارون کا پڑھا ہے. کہنے لگا جی وہ تو غلط لوگ تھے, میرا ذکر تو انبیاء میں آیا ہے. شاہ جی نے فرمایا وہ کہاں؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, تو میں وہی احمد تو ہوں. اس لیے جو مجھے مانتے ہیں وہ خود کو احمدی کہلاتے ہیں. یہ مرزائیوں کو کبھی احمدی نہ کہا کرو. میرے خصوصاً پڑھے لکھے حضرات جو ہیں نہیں, یہ بیچارے جو بی اے بن جاتے ہیں, ایم اے بن جاتے ہیں, پھر خوش فہمی ہو جاتی ہے ان کو کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. ہاں, بی اے ایم اے ہونے کا نام یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, آپ کو ایک فن آ گیا ہے روٹی کمانے کا. بس پڑھے لکھے آپ اس وقت ہوں گے جب آپ قرآن اور سنت کے علوم حاصل کر لیں گے. جب آپ قرآن اور سنت کے علوم حاصل کر لیں گے تو پھر کبھی آپ مرزائیوں کو احمدی نہیں کہیں گے. ان کو کبھی احمدی نہیں کہنا چاہیے. احمدی تو ہم ہیں الحمدللہ, احمد تو ہمارے آقا ہیں. تو کہنے لگا میرے ماننے والے خود کو احمدی کہلاتے ہیں تو میں وہی احمد تو ہوں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بدبخت, وہ تو احمد کی بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ لیا, تو غلام احمد کہلواتا ہے کم بخت. تو کا احمد کہاں ہو گیا؟ تو کہنے لگا جی غلام تو یہ بس یوں ہی ماں باپ نے چپکا دیا ہے ساتھ, یہ تو غیر ضروری ہے. غلام کو ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچتا, تو میں وہی غلام کے بغیر والا احمد ہوں. اصل میں یہ غلام غیر ضروری ہے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھی بات ہے, تیرے غلام احمد پر غلام غیر ضروری تو میرے عطا اللہ پر عطا غیر ضروری. وہ ماں باپ نے چپکایا تھا, یہ بھی ماں باپ نے چپکایا. تو غلام کے بغیر احمد ہوا تو مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ اللہ کی
کروڑوں رحمتیں ہوں عطا اللہ شاہ بخاری تجھ پر، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں. علاج بالمثل کیا نا ہمارے اس پٹھان بھائی کی طرح. ہمارا پٹھان بھائی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے سیٹ پر سو رہا تھا، پشاور سے کراچی جا رہا تھا، لمبا سفر کرنا تھا، سوئے نہیں تو کیا کرے. لاہور سے ایک انگریز بیٹھا ڈبے میں، اس نے دیکھا سیٹیں تو فارغ ہیں نہیں، ایک سیٹ پہ خان صاحب سویا ہوا ہے. قریب آ کے خان صاحب سے کہنے لگا خان تھوڑا سیٹ دیتا ہے. انگریز خان صاحب سے سیٹ کی بھیک مانگتا ہے. خان صاحب نے کروٹ لی اور دیکھا گورا کھڑا ہے. کہنے لگا الو کا پاٹا چاہے ہم کو ڈسٹرب کیا، ہم کو بے آرام کیا، ہم نے لمبا سفر کرنا ہے، آرام سے کھڑے رہو. دوسری طرف منہ کر کے سو گیا. گورا انتظار میں تھا، کھڑا ہوا کہ موقع ہاتھ میں آئے تو سیٹ پہ قبضہ کروں. خان صاحب کو بیت الخلا جانا پڑا تو اپنی پگڑی سیٹ پر لمبی کر کے چلے گئے. ان کے جاتے ہی گورے نے پگڑی اٹھائی، اس کی گیند بنائی، کھڑکی سے باہر پھینکی، سیٹ پہ بیٹھ گیا. خان صاحب واپس آئے تو دیکھا سیٹ جا چکی. پگڑی کے متعلق دوسرے مسافروں سے پوچھا کہ ہمارا پگڑی کدھر ہے. لوگوں نے کہا اس گورے نے باہر پھینکی ہے جی، کہیں ہمارا نہ پوسٹ مارٹم شروع ہو جائے، اس نے باہر پھینکی ہے. خان صاحب نے خاص نظروں سے گورے کو دیکھا، اس نے پھینکا ہے. خان صاحب نے بھی زنجیر پکڑ کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیکھتا چلا جائے. گاڑی چل رہی ہے اور خان صاحب دیکھ رہے ہیں گورے کو. گورے کا تو پیشاب خارج ہونا تھا. اسے بیت الخلا کی طلب ہوئی، جانے لگا تو ہیٹ سیٹ پہ چھوڑ گیا. اس کے جاتے ہی خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا کھڑکی سے باہر اور حسب سابق سیٹ پر سو گئے. انگریز آئے تو دیکھا ہیٹ ہی غائب ہے. کسیانہ ہو کر کہنے لگا خان صاحب سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے تمہارا مرضی، ہمارا ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے کہا تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو بتائے گا، اس وقت تک صبر کرو. اس کو عربی میں کہتے ہیں علاج بالمثل. علاج بالمثل فارسی میں کہتے ہیں کلوخ انداز را پاداش سنگ. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے علاج بالمثل کرتے ہوئے فرمایا اگر تو خود کو غلام کے بغیر والا احمد سمجھتا ہے تو مجھے عطا کے بغیر والا اللہ سمجھو. جب اللہ نے تجھے ریجیکٹ کر دیا تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ بنیاد رکھ دی بر صغیر میں، منکرین ختم نبوت کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی میرے اسلاف نے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کرداروں پر. باطل جس عنوان سے سامنے آیا اس کے سامنے سر بکف ہو کر مقابلہ کرنا. نعرہ تکبیر! علماء دیوبند، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، مولانا سید عبد المجید ندیم، شاملی سے بالا کوٹ تک، چترال کے روشن ضمیروں، مالٹا کی اسارتوں سے لے کر بر صغیر کے عقوبت خانوں تک ان جیالوں کی قربانیاں بکھری ہوئی ہیں. ایک وہ طبقہ تھا جو انگریز سے مال کھا رہا تھا، اور ایک وہ طبقہ تھا جو انگریز کے مقابلے میں راہ حق میں مار کھا رہا تھا. یہ طبقے ہر دور میں رہتے ہیں، کچھ مال کھانے والے، کچھ مار کھانے والے، کچھ دین کے نام پر مال کھانے والے، کبھی انعامات کی صورت میں، کبھی زکات کی صورت میں مال کھانے والے، اور کچھ راہ حق میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے مار کھانے والے. وہ عقوبت خانے آج بھی موجود ہیں.
میں نے جا کے اپنی آنکھوں سے وہ عقوبت خانے دیکھے ہیں جہاں شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے کالا پانی کی سزائیں دی. مولانا حسین احمد مدنی حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار ہوئے. پولیس گرفتار کرنے آئی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے ساتھ لے جانا ہوگا. کہا گیا آپ کے تو وارنٹ نہیں ہے. فرمانے لگے پتہ نہیں اتفاق سے میرے وارنٹ کیسے نہیں آئے, حالانکہ میں بھی تو تمہارا پرانا مجرم ہوں. بہرحال مجھے لے جانا پڑے گا اس لیے کہ محمود حسن کے ساتھ ان کا شاگرد ضرور جائے گا. میرا شیخ علیل بھی ہے, ضعیف بھی ہے, میں تنہا کیسے جانے دوں گا. ساتھ گرفتار ہو کے آئے. مالٹا کے عقوبت خانے میں جو شب و روز گزرے, رمضان مبارک آ گیا. حضرت کی عادت تھی رمضان مبارک میں تراویح میں قرآن کریم سننے کی, تو مدنی روزانہ صبح سے شام تک سوا پارہ یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. چنانچہ مالٹا کی اسارت کے دوران قرآن کریم حفظ ہوا. وضو کے لیے پانی یخ بستہ ہوتا تھا. انگریز سزا کے طور پر ٹھنڈا پانی دیا کرتے تھے, برف کی مانند ٹھنڈا, کہ اس سے وضو بنائے تو ذرا مزہ چکھیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پانی کا لوٹا ساری رات کبھی اس پہلو میں کبھی اس پہلو میں, ساری رات پانی کے لوٹے کو پہلو بپہلو بدلتے تھے تاکہ صبح تک اتنا گرم ہو جائے کہ میرا شیخ وضو بنا سکے. وہ کوٹھریاں جن میں ان مجاہدین کو رکھا گیا اتنی مختصر ہیں کہ نہ آدمی آرام سے سو سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے. ان کوٹھریوں میں ان آزادی کے متوالوں کو پھینک دیا جاتا اور پھر ایک عرصے کے بعد انگریز گیلری میں گزرتے ہوئے پوچھتا بغاوت کا جذبہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں, برطانوی حکومت کی اطاعت کرو گے کہ نہیں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کرداروں پر. انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے اطاعت تو کریں گے, اطاعت تو کرنی ہے, لیکن محمد عربی کی. تمہاری بغاوت کرتے تھے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تم نے سزا دے کر ہمارے اس جذبے کو اور جوان بنا دیا. تمہارے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لو, لیکن ہمارے سینے سے محمد کی اطاعت کا ذوق اور انگریز سے بغاوت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا. نعرہ تکبیر, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, علماء دیوبند, علماء حق. آج انہی کی قربانیوں سے, انہی کی قربانیوں کی بدولت انگریز کے ظالمانہ تسلط سے آپ کو نجات ملی ہے اور اللہ نے آپ کو ایک خطہ دیا ہے جس میں آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. یہ اور بات ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیز دوستوں, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے. میرا شاندار ماضی کھلی ہوئی کتاب کی طرح روشن ہے کہ باطل جب کبھی حق والوں کے مقابلے میں آیا ہے, ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کرنے والے یہی مجاہدین ہیں. منکرین ختم نبوت کا کامیاب تعاقب انہی کے حصے میں آیا. فرنگی سیاست کی تجہیز و تکفین انہی کے حصے میں آئی. انگریزی تعلیم کے مقابلے میں قال اللہ اور قال رسول کے مراکز کا قیام انہی کے حصے میں آیا. لا دینیت اور اشتراکیت کا مقابلہ کرنے والے یہی, رفض و سبائیت کا مقابلہ کرنے والے یہی. اور آج
پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام عدل کی کوشش کرنے والے بھی یہی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اے اللہ عالم اسلام